السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حوصلہ ہونا چاہیے، قوم اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے قوم کو، لیکن کچھ مجھ حقیر کی بھی سن لیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے 18 بچے ہوتے تھے، پھر 12 بچے ہوئے، 6 بچے، 4 بچے، اب 1.5 بچہ نہیں ہو رہا صرف مسلمانوں کو۔ غور کیجئے، کافروں کو 9 بچے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، 7 بچے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، 5 بچے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے 1.5 بچے بھی نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے کہ کفر نے ہمارے پر بھرپور طریقے سے محنت کی۔ ہم نے سرسوں کا تیل چھوڑ دیا، ہم نے کوکنگ آئل اور ڈالڈا شروع کر دیا، بناسپتی گھی شروع کر دی ہے، جو کہ خالصتاً تیزاب سے، خالصتاً کاسٹک سے، ٹھیک ہے نا، خالصتاً بلیچ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے مرد کا پس سیل بہت بڑھ گیا، سوزاکی زہر بڑھ گیا، اور پس سیل وہ چیز ہے کہ ایک قطرہ بھی خون میں شامل ہو جائے تو جراثیمی اہلیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ فزیکل بھی مینیج کرنا پڑے گا، صرف یہ کہ وہ جناب علی وہ شادی کرے نہیں بچہ اور اللہ سے اولاد مانگ لے، دکان کا شٹر کھولے نہیں اور اللہ سے روزی مانگنے کھڑا ہو جائے، تو یہ مذاق ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ اپنی غلط گھٹیا حرکتیں بھی بند کرنی پڑیں گی مسلمانوں کو۔ دوسری بات یہ کہ پرانے دور میں گھر میں نانی دادیاں ہوتی تھیں، ساس ہوتی تھیں، تو بتاتی تھیں کہ حمل قائم ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک عورت نے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، کلونجی اور فریج کا ٹھنڈا پانی اور پکوڑے، یہ چیزیں بالکل نہیں کھانی، بالکل نہیں پینی، ٹھیک ہے جی۔ تو تب کہیں جا کے وہ احتیاط بھی کرتی تھی، ساس کی بات بھی مانتی تھی، تب اولاد ہوتی تھی۔ آج کل مس کیریج اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو اولاد نہیں ہو کے دے رہی، ٹھیک ہے نا، دنیا کی 90% مسلم مردوں کا جناب علی ایزوسپریمیا آ رہا ہے، اور 90% مسلم عورتوں کا جناب علی پیلوس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کراؤ تو اس میں سسٹ یا فائبرائڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فائبرائڈ میں ایک مذاق کیا جاتا ہے کہ جناب علی اگر فائبرائڈ رائٹ سائڈ ہے تو چلو جی بیٹا تو ہو ہی جائے گا، اور فائبرائڈ لیفٹ سائڈ ہے تو بیٹی تو ہو ہی جائے گی۔ یہ بہت بڑی جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ فائبرائڈ کا پانی اگر رائٹ بھی ہے تو بھی اس لیفٹ کی طرف اس کا پانی جاتا ہے، اور لیفٹ ہے تو بھی اس کا پانی رائٹ پہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک تھائرائڈ ہے اس وقت بھی اولاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ تھائرائڈ کا پانی بھی نیچے رحم میں جا کے گرتا ہے، اور یہ پانی کا گرنا وہاں زخمی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اسی سے فائبرائڈ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تھائرائڈ کے بغیر فائبرائڈ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ خواتین اب اس میں تھائرائڈ فائبرائڈ کیسے ہو رہا ہے، وہ کھٹے شربت پی رہی ہیں، کیریاں کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے خاتون کو، کھٹی چیزیں کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹومیٹو کیچپ ڈالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، شوق مر کے نہیں دے رہا۔ اور پتہ نہیں کس مردود نے بتا دیا کہ جناب علی ایپل سائڈر پینے سے، سیب کے سرکے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سیب کا سرکے کا وجود نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی چیز اصلی ہوتی نہیں ہے، سارے کا سارا سائٹرک ایسڈ ہوتا ہے۔ سیب کی تصویر چپکا دی، وہ سیب کا سرکہ ہو گیا، اور منڈ کے پی رہی ہیں کہ اس سے اسمارٹ ہوں گے، اس سے ڈائٹنگ ہوگی، اس سے بیڑا غرق ہو گیا گلوں کا۔ کوئی قوم ماننے کو، سچائی پہ ذرا سے غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہے کیا۔ تو نتیجے میں مرد سارا جو ایسپریمیا میں چلا گیا، عورتیں ساری جناب سے فائبرائڈ میں چلی گئیں۔ تو اولاد ہونے میں کروڑوں رکاوٹیں انسان نے خود پیدا کی ہیں، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، انسان کی اپنی حرکتیں خراب ہیں۔ جب تک یہ حرکت تو اب یہ بنا ہوا ہے ماڈرن، اب اپنے ماڈرنزم سے باز نہیں آ رہا، بولو سرسوں تیل میں کھانا پکا لو تو اس کی اپنی شکل پکوڑے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خاتون کو ٹھنڈے کھٹی چیزوں کا پرہیز کرا دو، پکوڑے بند کرا دو، تو خاتون کی شکل بھی پکوڑے سے ملتی جلتی ہو جاتی، پکوڑی جیسی ہو جاتی ہے۔ تو نتیجے میں جب ہم اپنی ناک اونچی رکھیں گے تو اولاد نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے۔ لاکھ سورہ مریم پڑھتے رہیں، سورہ کہف پڑھتے رہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سناتے رہیں، ان کے والد کا بھی سنا لیں ساتھ میں، اولاد نہیں ہونے والی۔ مسلمانوں کی حرکتیں بہت خراب ہیں۔ کفر جو چاہتا تھا نا کہ مصنوعی زندگی میں تباہ برباد ہو جاؤ، انہوں نے لاگو کر لیا اپنے اوپر۔ جب ان کو سچائی پر حقائق دکھا کے لانے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں جی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو ایکسٹرا ریفائن آئل پیتے ہیں، ایکسٹرا ریفائن آئل پینے والا اور بڑا احمق ہوتا ہے۔ تیل جتنا زیادہ ریفائن ہوگا اتنا زیادہ اس میں بلیچ اور کاسٹک استعمال ہوتا ہے۔ آپ وزیرستان سے زیتون کا تیل لے لیں بالکل بغیر ریفائن کا، اس کو کچا تیل کہتے ہیں۔ آپ وہ زیتون کا تیل دیکھو کتنا قیمتی ہوتا ہے، باہر کا جو آتا ہے EVO ایکسٹرا ورجن آئل زیتون کا، یہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ اس کو 4 خوراک پی لیں اور اپنا ایزوسپریمیا نہ کرا لیں، آپ کو پسل نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک فرما رہے زیتون میں شفا ہے، ہماری یہ زیتون پی کے بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہوگا نا، نبی کا بتایا ہوا تو ہے نہیں، اس میں تو ملاوٹ کر دی آپ لوگوں نے۔
اس میں کاسٹک ڈال دیا، اس میں بلیچ ڈال دیا، اور کہتے ہیں جتنا زیادہ ریفائن ہوتا ہے، ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، اتنا یہ بھائی اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، ذہنی طور پر غلام ہو گئے، ہوش ہے نہ حواس ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ سے تعلق، نہ رسول سے، نہ اہل بیت سے، نہ ائمہ سے، نہ قرآن حدیث سے۔ جب قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہوگا تو شعور ہوگا کیوں؟ پھر ہوں گے بھیڑ چال۔ تو اس بھیڑ چال کی خبر سن لیجئے کہ کوئی 12-18 بچے نہیں ہونے والے، مسلمانوں کو 1.5 بچہ ہونا مشکل پڑ گیا ہے، گلے پڑ گیا ہے اور عنقا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کنکلوژن اور یہی سپیڈ رہی تو ٹھیک آج سے 1.5 سال بعد ایک مسلمان کو ایک بچہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ صرف قرآن حدیث سے کام نہیں ہوگا، قرآن حدیث پر عمل بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے حوالے دینے سے کام نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ عمل کے لیے اس کا شعور چاہیے، جب اس کا شعور آئے گا قرآن حدیث کا، تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم جو بھیانک گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی بتائی چیزوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، گھٹیا چیزیں کھا رہے ہیں، اتنی غلیظ چیزیں کھا رہے ہیں، تیزاب کھا رہے ہیں، بلیچ کھا رہے ہیں، کاسٹک کھا رہے ہیں، تو جب اللہ کی بنائی ہوئی صنعت میں گڑبڑ کریں گے تو بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ ہدایت دے شدید قسم کی۔ قرآن کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا بیٹا، قرآن اپنے اندر اتارنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تاکہ نور جاگے، اور نور جو ہے بصارت پیدا کرے، اور بصارت آپ کو اس مقام پہ لائے کہ اتقوا فراست المؤمن انظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نور سے دیکھے گا کب؟ جب قرآن اتارا ہوگا اندر، قرآن پڑھا ہوگا، تفسیر پڑھی ہوگی۔ ہماری یہاں ایک نئی مصیبت ہے، تفسیر پڑھنے بیٹھو تو کہتے ہو تیری کے بغیر استاد کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور پوری دنیا کے کافر بغیر استاد کے پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے والا پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور بھائی صاحب کافر ہوں یا نہ ہوں، آپ قرآن پڑھیں ضرور، ڈیلی 1.25 صفحہ 1.5 صفحہ پارہ پاؤ پارہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہدایت نہیں ہونے والی پڑھنے سے، ہدایت ہوگی ہدی للمتقین، تقوی سے، تو تقوی اختیار کر لو بھائی، سچ پر آ جاؤ، جو کرو اللہ کے لیے کرو، تو تقوی پیدا ہو جائے گا، پھر ہدایت ہوگی، پھر فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اتقوا فراست المؤمن انظر بنور اللہ پر آؤ گے۔ تو تھوڑی سی عمل کی ضرورت ہے، یہ عمل مردار ہو گیا، عمل بس پوسٹوں پر آ گیا، جتنی زیادہ پوسٹ کریں گے اتنی جلدی مراد پوری ہوگی۔ تو حرکتیں گھٹیا ہو گئی ہیں، حرکتیں خراب ہو گئی ہیں ہماری بہت زیادہ، تو اسی حالات کے شکار ہیں، لٹ رہے ہیں۔ ایک نیا ڈرامہ آ گیا میڈیکل سائنس میں، جی آئی وی ایف کرا لو۔ بھائی آئی وی ایف جو ہے، نیٹ خود کہتا ہے کہ جناب علی 99% فراڈ ہے، مرد کا جراثیم ہی نہیں ہے، آئی وی ایف سے بچہ ہو جائے گا۔ بھائی کیسے ہو جائے گا بچہ؟ مرغی کا خالی انڈا میں، مرغی کا خالی انڈا مرغی کے نیچے رکھ دو، اس سے بچہ ہو جائے گا؟ کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں آئی وی ایف کرا لو بچہ ہو جائے گا، اسپم سیل جو پس سیل ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جناب علی بچہ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ آئی وی ایف میں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ آئی وی ایف دنیا کو پتہ نہیں، جو ٹیکنیشین مائنڈیڈ لوگ ہیں جنہوں نے بایو سائنس پڑھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ آئی وی ایف ایک ڈرامہ ہے، اور آئی وی ایف جو ہے ایک میٹرک پاس بندہ گھر میں بیٹھ کے خود میاں بیوی ایک دوسرے کا آئی وی ایف کر سکتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر 7 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 11 لاکھ روپے، سر کہ اتنی ذہنی غلام ہو گئی قوم کو یہی نہیں پتہ کہ آئی وی ایف میں ہو کیا رہا ہے، آئی وی ایف کا پروسیجر کیا ہے۔ وہ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں، بیوقوف بنے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو 3 دفعہ آئی وی ایف کروایا، ہمارے تو پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یعنی اتنی عقل سے پیدل قوم ہو گئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پھر آپ چاہتے ہو ان کے اولاد ہو جائے۔ حالات تو ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہی زندہ بچ جائے بہت ہے۔ ہدایت کی بڑی شدید ضرورت ہے، قرآن حدیث سے نور اپنے اندر اتارنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ نہ دماغ کام کر رہا ہے قوم کا، نہ دل کام کر رہا ہے، نہ شعور کام کر رہا ہے۔ وہ جو ڈگریاں تھیں نا، ڈگریاں، وہ کرونے کے دور میں وہ ڈگریوں کو بھی آگ لگ گئی، وہ بھی بے وقت ہو گئیں، بے حیثیت ہو گئیں۔ بہت شدید محنت کی ضرورت ہے اس قوم کو، یہ قوم سو چکی ہے، اس قوم کا دماغ سو چکا ہے، عقل و شعور بند ہو چکے ہیں اس قوم کے۔